السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، فقرات عربیۃ قصیرۃ کے 9 ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی سلسلے میں ویڈیو نمبر 10 ہے، تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بما نسافر، کس چیز کے ذریعے ہم سفر کرتے ہیں؟ نسافر، ہم سفر کرتے ہیں۔ نعزم، عزم یعزم، عزمن کا معنی پختہ ارادہ کرنا، تہیہ کرنا۔ عزم مصمم اور عزم اکید، ان دونوں کا معنی ہے پختہ ارادہ۔ القطار، اس کا معنی ٹرین، ریلوے گاڑی۔ السفینۃ، کشتی۔ الطرق المعبدۃ، ہموار راستے۔ عبد یعبد تعبیداً، اس کا ایک معنی تو ہوتا ہے ہم بنانا، اور عبد الطریق، راستہ ہموار کرنا، تو یہ اسی سے ہے۔ معبدن کا معنی ہموار، درست کیا ہوا، تو الطرق المعبدۃ، ہموار راستے۔ یہ جمع غیر ذوی العقول ہے، اس لیے واحد مؤنث صفت لائے۔ طریق ان کی جمع ہے طرق۔ یسیران، وہ دونوں چلتے ہیں۔ یقطعان، وہ دونوں طے کرتے ہیں۔ بلد آخر، دوسرا شہر۔ وسیلۃ، ذریعہ۔ یمکن، ممکن ہے۔ تجری کا معنی تو دوڑتا ہے یا وہ دوڑتی ہے۔ واحد مؤنث غائب کا بھی صیغہ ہے اور واحد مذکر حاضر کا بھی۔ سکۃ حدیدیۃ، پٹری، ریلوے جو پٹری ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے سکۃ حدیدیۃ۔ شریکات السفر، سفر کی کمپنیاں۔ بطاقۃ السفر، سفر کا کارڈ۔ نحن نسافر من بلد الى بلد آخر بالقطار او السیارۃ، ہم سفر کرتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف ٹرین کے ذریعے یا گاڑی کے ذریعے۔ قطار یعنی ریلوے گاڑی، اور سیارتن کا معنی یہ جو گاڑیاں چلتی ہیں وہ۔ وَيُمْكِنُ أَن نُسَافِرَ بِالطَّائِرَةِ، اور ممکن ہے کہ ہم سفر کریں ہوائی جہاز کے ذریعے۔ طائرتن کا معنی ہوائی جہاز، اور ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کرنا ممکن ہے۔ وَيُمْكِنُ أَن نُسَافِرَ بِالسَّفِينَةِ، اور ممکن ہے یہ کہ ہم سفر کریں کشتی کے ذریعے، یعنی کشتی کے ذریعے بھی ہم سفر کر سکتے ہیں۔ السفینۃ تجری علی وجہ الماء، کشتی چلتی ہیں پانی کی سطح پر۔ یہ وجہن کا معنی بہت سارے معنی ہوتے ہیں وجہن کے۔ وجہن کا معنی چہرہ کے بھی ہوتا ہے، سردار قوم کو بھی وجہن کہا جاتا ہے۔ رخ، فرنٹ حصہ، سطح، جانب، پہلو، یہ سب معنی ہوتے ہیں۔ یہاں پر ترجمہ کریں گے سطح۔ کشتی چلتی ہیں پانی کی سطح پر، یعنی اوپر کے حصے پر۔ والطائر تطیر فی الفضاء، اور ہوائی جہاز اڑتا ہے فضا میں۔ فضا اس کا معنی ہوتا ہے یہ خالی جو جگہ ہے، اوپر کے حصے میں جو خالی جگہ ہے، کھلی جگہ، اس کو کہا جاتا ہے فضا، کھلی جگہ یا خلا۔ والطائرۃ تطیر فی الفضاء، اور ہوائی جہاز اڑتا ہے خلا میں، کھلی جگہ میں۔ اما القطار والسیارۃ فہما یسیران فی البر ویقطعان المسافات البعیدۃ، بہرحال ریل گاڑی اور گاڑی تو وہ دونوں چلتی ہیں خشکی میں۔ ویقطعان المسافات البعیدۃ، اور لمبی مسافت طے کرتی ہیں۔ قطع یقطع کا معنی کاٹنا بھی ہوتا ہے، اور قطع المسافت کا معنی فاصلہ طے کرنا۔
اور وہ دونوں دور دراز مسافت یعنی فاصلے کو طے کرتی ہیں۔ والقطار یسیر علی سکۃ حدیدیۃ خاصۃ، اور ٹرین چلتی ہے خاص طور پر پٹری پر، علی سکۃ حدیدیۃ پٹری پر۔ اما السیارۃ فہی تسیر علی الطرق المعبدہ، بہرحال گاڑی تو وہ ہموار راستوں پر چلتی ہے۔ نرکب السفینۃ فی البحر ونرکب الطائرۃ لنطیر فی الجو، ہم سوار ہوتے ہیں کشتی پر سمندر میں جو کشتی ہوتی ہے اس پر سوار ہوتے ہیں۔ ونرکب الطائرۃ، اور ہم ہوائی جہاز پر سوار ہوتے ہیں۔ لنطیر فی الجو، تاکہ ہم فضا میں اڑیں۔ ونرکب القطار او السیارۃ لنسافر فی البر، اور ہم سوار ہوتے ہیں ٹرین یا گاڑی میں تاکہ ہم خشکی میں سفر کریں۔ فالسیارۃ والقطار ہما وسیلۃ السفر فی البر، پس گاڑی اور ٹرین وہ دونوں سفر کا ذریعہ ہیں خشکی میں وہ دونوں سفر کا ذریعہ ہیں۔ والسفینۃ وسیلۃ السفر فی البحر، اور کشتی سمندر میں سفر کا ذریعہ ہے، یعنی کشتی کے ذریعے ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں۔ والطائرۃ وسیلۃ السفر فی الجو، اور ہوائی جہاز فضا میں سفر کا ذریعہ ہے، وحین نعزم علی السفر نذهب الی مکتب احدی شرکات السفر ونشتری بطاقۃ السفر، اور جس وقت ہم سفر کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم جاتے ہیں سفر کی ایک کمپنی کے آفس کی طرف، اور ہم سفر کا کارڈ خریدتے ہیں یعنی ٹکٹ خریدتے ہیں۔ ونشتری بطاقۃ السفر، اور ہم سفر کا کارڈ خریدتے ہیں۔ افعال التفضیل، یعنی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے افضل۔ افعال، نخلۃ کھجور کا درخت، بطیع سست، سلحفاۃ کا معنی کچھوا، جاموس بھینس، عنکبوت مکڑی اسپائڈر، ذباب مکھی۔ ھذا خط مستقیم طویل، یہ لمبا درست خط ہے یعنی لائن ہے، اس کو یہ کہہ رہے ہیں، یہ لائن جو ہے یہ لمبی سیدھی لائن ہے۔ وَهَذَا خَطٌّ مُسْتَقِيمٌ طَوِيلٌ أَيْضًا، اور یہ بھی، ایضاً کا معنی بھی، اور یہ بھی لمبی سیدھی لائن ہے، یعنی یہ بھی لمبی سیدھی لائن ہے اور یہ بھی لمبی اور سیدھی لائن ہے۔ وَلَكِنَّ الْأَوَّلَ أَطْوَلُ مِنَ الثَّانِي، اور لیکن پہلی دوسری سے لمبی ہے، یعنی یہ پہلی جو ہے یہاں پر دیکھیے، یہ پہلی ہے لمبی ہے اور یہ اس کے مقابلے میں چھوٹی ہے، شارٹ ہے۔ هذه نخلة طويلة وتلك نخلة طويلة أيضا ولكن الأولى أطول من الثانية، یہ درخت یہ لمبا درخت ہیں اور وہ بھی لمبا درخت ہیں، اور لیکن پہلا دوسرے سے زیادہ لمبا ہے۔ الحصان سریع فی الجری والجمل سریع فی الجری ولكن الحصان اسرع، گھوڑا تیز رفتار دوڑنے میں تیز رفتار ہیں اور اونٹ دوڑنے میں تیز رفتار ہیں، اور لیکن گھوڑا زیادہ تیز رفتار ہے۔ جب تقابل بتلانا ہو، مقابلہ بتلانا ہو، تو پھر اس کو افعال کی وزن پر کر دیں گے، جیسے یہاں طویلۃ کو اطول کر دیا اور یا سریع کو اسرع کر دیا۔ تو چاہے مؤنث ہو یا مذکر ہو،
دونوں کا وزن افعال کی وزن پر ہی یہاں پر لائیں گے. یہ نہیں کہ یہاں پر یہ طویلتن ہے تو یہاں پر اطولتو کر دو، نہیں. یہ مؤنث ہے تب بھی اطولو، اور یہ مذکر ہیں تب بھی اسرع کے وزن پر ہے. اب اس کا مستقل قاعدہ ہے کہ کس جگہ پر یہ اسم تفضیل کو آپ واحد لائیں گے، کہاں پر تثنیہ جمع لائیں گے، اس کی پوری بحث ڈیٹیل کے اندر میں نے مستقل اس کے سلسلے میں ایک ویڈیو بنایا ہے. دروس اللغۃ العربیہ کا جو ترجمہ میں نے کیا ہے اور دروس اللغۃ العربیہ کے اندر جو گرامر سمجھایا ہے، وہاں کسی سبق کے اندر اسم تفضیل کی پوری بحث ڈیٹیل میں نے سمجھائی ہے کہ کب اسم تفضیل کو واحد استعمال کریں گے اور کب اسم تفضیل کو جب تثنیہ جمع یا واحد کب لائیں گے. اس کی کچھ قواعد ہیں، ان قواعد کو سامنے رکھ کر اس کا استعمال اس کے استعمال کے طریقے بھی وہاں پر بتلائے ہیں. یہاں پر جو اس کا استعمال ہوا ہے من کے ساتھ ہوا ہے. دیکھیے یہاں پر یہ من کے ساتھ استعمال ہوا ہے. اگر اس میں تفضیل کا استعمال من کے ساتھ ہو تو اس صورت کے اندر اس میں تفضیل کو واحد ہی لایا جاتا ہے. صرف یہ قاعدہ یہاں ذہن میں رکھیے کہ اس میں تفضیل کا استعمال جب یہ من کے ساتھ ہو تو اس میں تفضیل کو ہمیشہ واحد لائیں گے، چاہے یہ مؤنث ہو کہ مذکر ہو. لیکن کبھی کبھی اس میں تفضیل جو ہوتا ہے وہ مضاف بھی بن جاتا ہے اور اس کے بعد والا اس میں مضاف الیہ بھی بن جاتا ہے، اور کبھی کبھی مرکب توصیفی کی شکل کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو اس کا قاعدہ الگ ہے. یہاں اس کا یادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دروس اللغۃ العربیہ پلے لسٹ کے اندر میں نے پہلے حصے اور دوسرے حصے دونوں کی پلے لسٹ بنا دی ہے اور ترتیب سے سب اسباق وہاں پر میں نے سمجھائے ہیں، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. والحمار بطیء ولکن السلحفاة ابطأ، اور گدھا سست ہیں، سست رفتار ہیں، اور لیکن کچھوا زیادہ سست رفتار ہیں. یہاں پر دیکھیے سلحفاة مؤنث ہیں پھر بھی ابطأ لائے. والقطار سریع ولکن الطائرة اسرع، اور ٹرین تیز رفتار ہیں اور لیکن ہوائی جہاز زیادہ تیز رفتار ہیں. ولکن الطائرة اسرع منہ، یہ اصل میں من کا استعمال یہاں پر لیکن یہاں پر لکھا نہیں گیا. جیسے اللہ اکبر، یہاں پر بھی دیکھیے اللہ سب سے بڑا ہے تو یہاں پر مطلب کیا ہے، اللہ اکبر من کل شیء. تو اگرچہ یہاں پر من نہیں لکھا گیا ہے لیکن سیاق و سباق سے سمجھ سکتے ہیں. الجاموس قوی ولکن الفیل اقوی، بھینس طاقتور ہیں اور لیکن ہاتھی زیادہ طاقتور ہیں. کیا مطلب؟ ولکن الفیل اقوی من الجاموس، اس طرح اصل میں ہے. والعنکبوت ضعیف ولکن الذباب اضعف، والعنکبوت ضعیف ولکن الذباب اضعف، اور مکری کمزور ہیں اور لیکن مکھی زیادہ کمزور ہیں. والذباب ضعیف ولکن البعوض اضعف، اور مکھی کمزور ہیں اور لیکن مچھر زیادہ کمزور ہیں. صدیقی عالم ولکن استادی، صدیقی عالم ولکن استادی عالم، میرا دوست جاننے والا ہے اور لیکن میرے استاد زیادہ جاننے والے ہیں. وأخی فاضل ولکن والدی افضل، اور میرا بھائی فاضل ہے اور لیکن میرا والد اس سے زیادہ فاضل ہے. والغنا جمیل ولکن الکرم اجمل، اور غنا یعنی مالداری اچھی چیز ہے اور لیکن سخاوت اس سے زیادہ اچھی ہے. والعلم عظیم ولکن الحلم اعظم، اور علم بڑا ہے اور لیکن بردباری اس سے بڑی ہے. علم بڑا ہے، عظیم ہے اور لیکن بردباری اس سے زیادہ بڑی ہے.
یہ فاضل، اس کا معنی صاحب فضیلت، صاحب فضل و کمال، بلند کردار، بلند اخلاق، اس کی جمع آتی ہے فضلا۔ تو اب ترجمہ اس کا یہ ہوگا، اور میرا بھائی صاحب کمال ہے اور لیکن میرے والد زیادہ صاحب کمال ہیں۔ یہ تھا فقرات عربیۃ قصیرۃ کا ویڈیو نمبر 10۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے سامنے فقرہ پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔